الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نام کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ رب کریم کا بے حد شکر ادا کرنے کے بعد دنیا میں ہر قسم کا درود و سلام آمنہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا، ہم امتیوں کے نبی، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی، صاحب لولاق، سیاح افلاق، سیاح لا مقام، مدینے کے تاجدار، باذن رب پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہوئے میں آپ تمام ہی حاضرین محفل اور ناظرین محفل میں اور بسم اللہ پروڈکشن اور ادارہ محبان اولیاء ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ذریعے دنیا بھر میں مجھے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی سامعین کرام کو الحسینی کو ساؤنڈ کے ذریعے ہوا کے دوش میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تمام ہی اہل ایمان مسلمان مرد و خواتین، بزرگ و بچوں اور بالخصوص مسند حسان پہ تشریف فرما پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سجاد حسین قادری انصاری دامت برکاتہ العالیہ و دیگر عالم دین ممتاز ثنا خان، تمام ہی اہل محبت، اہل ذوق اور بالخصوص ادارہ محبان اولیاء ٹرسٹ انٹرنیشنل سے وابستگان تمام ہی لوگوں کو فقیر محمد نعمان قادری چشتی اتاری کی جانب سے نہایت ادب اور احترام، مخلص دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 12ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سما بندھا ہوا ہے، اور قبل اس کے کہ میں اپنے علمی گفتگو کا آغاز کروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھنے کے قصیدے کو بیان کروں، میں ایک اپنا تجربہ آپ سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے اس تاریخ کا ڈیسائیڈ کیا کہ 30 نومبر کو ہم محفل رکھیں گے، تو چونکہ یہ محفل میں تاریخ کا جو اشارہ ہے یہ پیران پیر دستگیر 11ویں والے سرکار حضور سید غوث اعظم سے عطا کردہ تاریخ، اور یہ بغداد شریف میں ہم نے تاریخ سلیکٹ کی تھی، تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ شاید سردی کا سما ہوگا اور لوگ اس طرح نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ ہمارے ادارے سے جو محبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ مختلف شہروں سے اور مختلف علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، تو ذہن میں ایک وسوسہ آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے سردی کی ابتدائیہ علامات کو دیکھتے ہوئے لوگ تشریف نہ لائیں، لیکن آج آپ کے اس جذبے اور اس جوش نے اور اس بھری تعداد نے، اور مجھے بتایا گیا کہ جتنے مرد حضرات ہیں اس سے زیادہ خواتین، میری مائیں بہنیں الحمدللہ پردہ نشین خواتین الحمدللہ اس سے زیادہ تعداد میں موجود ہو کر اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، بارش ہو یا دھوپ ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، غریبی ہو یا امیری ہو، ہم سب حضور کے میلاد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ ہم سب حضور کے میلاد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دور دور سے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے قدم قدم میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے قدم جتنے ذرات میں پڑے ہیں رب کریم اتنی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ ایک بات
بتاتے ہم بات چیت کرتے ہوئے چلتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ ایک ذوق اور سما بندھا رہے گا. مختصر سی میں بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اپنے تقسیم اسناد کی جانب بڑھیں گے. اگر آج کے دور میں کسی شخص کو، ایک عام بندے کو اگر کسی بڑے انسان سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہو جائے تو شاید وہ اپنے کپڑوں میں نہ سمائے. اگر کسی گاؤں میں رہنے والے کو گاؤں کے چودھری سے میل جول اچھی ہو جائے تو شاید وہ اپنے کپڑوں میں نہ سمائے کہ میرا میل جول گاؤں کے چودھری سے ہو گیا ہے. اگر شہر میں رہنے والا تھانے دار سے، افسر سے اچھے تعلقات بنا لے تو وہ اپنے کپڑوں میں نہ سمائے. اسٹیٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے لوگوں پہ آشکار کرتا پھرے کہ میرے فلاں سے تعلق ہے، میرے فلاں سے تعلق ہے، میں تو فلاں سے ہاتھ ملاتا ہوں، میں تو فلاں سے بھی ملتا ہوں. اللہ اکبر. اور اگر کسی کے تعلق قانونی اور ملکی سطح پہ اگر ملک کے وزیر اعظم سے ہو جائے تو پھر تو اس کے پیر زمین پہ نہ رکھے ہوئے ملے، وہ لوگوں سے ملنا آرٹ سمجھ لے اور اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انسان تصور کرنے لگے. کیوں تصور کرنے لگے؟ کہ اس کا میل جول، اس کی دوستی ملک کے وزیر اعظم سے ہو گئی، اس کی دوستی ملک کے صدر سے ہو گئی، اس کی دوستی ملک کے تھانے دار، علاقے کے تھانے دار سے ہو گئی، وزیر و مشیر سے ہو گئی. تو وہ کہتا ہے کہ اب میرے تعلقات میں چونکہ اضافہ ہو گیا ہے، میرے پیچھے کسی کا ہاتھ آ گیا ہے تو اب میں لوگوں کے ہاتھ آنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم میں سے کسی کے تعلق ایسے ہو جائیں تو ہم اپنے کپڑوں میں پھولے نہیں سماتے. لیکن آپ اپنے جذبہ ایمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیے گا، کیا کوئی تھانے دار حضور کی ذات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بولے نا، حضور کی ذات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ملک کا وزیر اعظم حضور کی ذات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی ملک کا صدر یہ حضور کی ذات سے بڑا ہو سکتا ہے؟ ارے ملک کے صدر اور وزیر اعظم تو دور کی بات، ہمارے ماں باپ جو ہیں یہ بھی حضور کی ذات میں ہمارے لیے قربان ہیں. ہمارے دل کے جگر، ہمارے بچے بھی حضور کی نالین پہ قربان ہیں. جو سب سے بڑی جو شخصیت ہے وہ حضور کی ذات ہے. وہ آمنہ کے لال ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ حسنین کے نانا ہیں. اللہ اکبر. وہ صدیق کے یار ہیں، وہ علی کے یار ہیں. وہ سب سے بڑی شخصیت ہے جن کے لیے ملک کو بنایا گیا، جن کے لیے دنیا کو سجایا گیا، جن کے لیے رات کے اس پہر کو بچھایا گیا، جن کے لیے آسمانوں پہ ستاروں کو سجایا گیا، جن کے لیے قدرت نے کئی نظارے رکھے. وہ آمنہ کے لال ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو قسم خدائے رب ذوالجلال کی، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے کہ نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بچھاتا، نہ میں دریا بہاتا، نہ میں جنت بناتا، نہ میں جہنم بناتا. اللہ اکبر. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اگر مجھے تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو قسم مجھے میرے رب ہونے کی کہ میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ کرتا، اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہیں کرتا. گویا رب نے کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. پتا چلا سب سے بڑی شخصیت رسول اعظم کی ہے، سب سے بڑی شخصیت مدینے کے تاجدار کی ہے. اللہ اکبر. آج اگر دنیا میں تھانے دار ہاتھ ملا لے تو ہم کپڑوں میں نہ سمائیں. ایک وقت وہ ہوگا جب افراتفری کا سما ہوگا، جب سورج 1.25 میل پہ رہ کے آگ برسا رہا ہوگا، جب زمین تانبے کی ہوگی. اللہ اکبر. اس وقت میں چند لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہ ہوگا. اللہ اکبر. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو رب کی طرف سے آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہاتھ ملانے میرا محبوب خود آ رہا ہے.